اللہ 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 نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيء يسيرا يا رسول الله قال وإن قضيب من أراك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیز و میرے مسلمان بھائیوں، میں نے آپ کی خدمت میں جو حدیث شریف پیش کی اس حوالے سے، خیر ترجمہ میں تو ترجمہ کروں گا بعد میں، لیکن کرنٹ جو سچویشن ہے اس وقت، جو ہمارے مسلمانوں کی سوچ ہے، ذہنیت ہے، اس حوالے سے یہ ہمارے لیے انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ حدیث کا ترجمہ سن لیں گے آپ تو پھر آپ سارے غور کریں کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں اور ہمارا رویہ مسلمانوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ کیا ہے۔ حدیث میں ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق لیا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے دوزخ واجب کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے دوزخ واجب کر دی اور اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ تو کہتے کہ ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر وہ کوئی معمولی چیز ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں یہ ابھی انتہائی قابل غور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پہلو کے درخت کے کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، یعنی درخت کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، اتنی بھی معمولی چیز کوئی لے لے تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر جنت حرام کر دیتے ہیں اور جہنم اس پہ واجب کر دیتے ہیں۔ اس وقت میں ان تمام ساتھیوں سے کہتا ہوں، تمام مسلمانوں سے، جو بہنوں کا مال کھا کر، جو غریبوں کا، یتیموں کا، جو سرکاری مال کھا کر، غصب کر کے پھر حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں اور مختلف دینی شعبوں سے خود کو جڑا رکھتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارے جو یہ نفلی عبادات ہے، ہماری یہ نفلی عبادات، ہمارا حج، ہمارا عمرہ یا کسی دین کے اور شعبے سے جوڑا رکھنا خود کو، یہ ہمارے یہ گناہ معاف کر دے کہ دوسروں کے مال کو کھانا جو ہے یہ معاف کر دے گا۔ تو میرا عزیزو، اس غلط فہمی سے ہم خود کو نکالیں۔ یہ انتہائی جو ہے خطرناک بات ہے کہ کسی مسلمان کا حق آنا۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں انتہائی جو ہے، خاص کر ہمارے پشتون معاشرے میں جو ہے لوگ بہنوں کو، بیٹیوں کو میراث سے محروم کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح دفاتر میں جو ہمارے افسران ہیں، جو خود کو انتہائی مہذب بھی سمجھتے ہیں، انتہائی سیویلائزڈ، اور روزانہ علماء پر اور دیندار لوگوں کا مذاق اڑاتے، علماء پر وہ جو ہے ان پر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے جو ہے دیندار ہیں اور ہم بڑے سوشل ورکر ٹائپ کے قسم کے لوگ ہیں، سوشل ورک کرتے ہیں، لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن وہ بھی ان چیزوں میں انتہائی جو ہے غیر محتاط ہے۔ کوشش کرے کہ کوئی بھی سرکاری چیز ہمارے پاس نہ آئے۔ میں نے بہت نیک لوگوں کو دیکھا ہوا ہے، وہ سرکاری پین گھر میں استعمال نہیں کرتا۔ تو مہربانی کر کے اس حدیث کو سامنے رکھ کر غور کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ معمولی چیز ہو، درخت کی ایک ٹہنی بھی ہو، وہ بھی کوئی لے لے گا، جہنم اس کے لیے واجب۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا، بات بیچ میں کٹ گئی کہ پھر یہ دوسروں کا حق یاد رکھے۔ میں بار بار کہتا ہوں اور اس پہ زور دیتا ہوں، تاکیداً میں کہتا ہوں کہ دوسروں کا حق کھانا یہ نفلی عبادات سے یا فرائض سے یا حج یا عمروں سے یا دین کے کسی اور شعبے میں جانے سے، حتیٰ کہ توبہ کرنے سے بھی یہ معاف نہیں ہوگا۔ اپنے علاقے کے کسی مستند عالم سے پوچھے کہ کسی اور کا حق، ماں بہن بیٹی کا حق یا کسی غریب کا حق یا دفتر میں کرپشن یا ڈیوٹی نہ کرنا، کیا یہ ہمارے لیے نفل سے، توبہ سے، استغفار سے معاف ہو جائے گا؟ کبھی نہیں۔ کیونکہ دیکھیں، اگر کوئی سرکاری مال کا ہے تو وہ سرکار کا، وہ نہ کسی پرائم منسٹر کا ہوتا ہے، وہ نہ کسی پریزیڈنٹ کا ہوتا ہے، نہ کسی سی ایم کا، چیف منسٹر کا ہوتا ہے، وہ پوری قوم کا حق ہے۔ اس طرح ماں بہن بیٹی وغیرہ کا حق کھانا، کسی مسلمان بھائی کا حق کھانا، غصب کرنا، یتیموں کا مال کھانا، تو اگر آپ 1000 مرتبہ توبہ کریں تو یہ حقوق العباد میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا جو پرسنل وہ آپ سے ہوا ہے وہ معاف کر دے گا، لیکن آپ نے اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ دوسروں کا حق کھانا، یہ دوسروں سے جس کا حق کھایا ہوا ہے اس سے معافی مانگو گے تب معاف ہوگا، اگر وہ معاف کرے تب۔
تو میرے عزیزوں کوشش کریں اس وقت جو ہماری پریشانیاں ہیں، ہم بڑے بڑے دیندار ہیں، بڑی بڑی تسبیحیں ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن دوسروں کے حق کھانے میں، دوسروں کے حق تلفی میں ہم بہت زیادہ آگے ہیں، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ہماری داڑھی، ہمارا امامہ، ہمارا حج، ہمارا عمرہ، ہمارا دن کی کسی پیر کے ساتھ جڑا رہنا، کسی پیر کا مرید بننا، یا کسی مسجد میں آگے صف میں بیٹھ جانا، یا اقامت کرنا، یا اذان کرنا، یہ ہمیں معاف کر دے گا تو یہ انتہائی غلط بات ہے، اور اس غلط فہمی سے خود کو نکالیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ